أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103 سورۃ البقرہ کی یہ دو آیتیں ہم نے تلاوت کی ہے، ترجمہ میں بعد میں کر لیتا ہوں۔ بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر چل رہا ہے، بنی اسرائیل یہود کی برائیوں کا اور خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک اور خرابی کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، جادو کرنا، اور پھر اس جادو کی نسبت اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرنا۔ پہلی بات تو جادو حرام ہے، منع ہے، صرف امت محمدیہ میں نہیں، ہر دور میں جادو حرام ہے، غلط کام ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد ہی غلط ہوتی ہے۔ اس سے سود کی بنیاد خود غرضی پر ہے، اسی طریقے سے جادو کی بنیاد حسد پر ہے۔ آدمی سے غلط کام آدمی سے سیکھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اچھے مقاصد کے لیے تو ہے نہیں، پھر جادو سیکھنے کے لیے بہت گندے کام کرنے پڑتے ہیں، ناپاک رہنا، غلط طریقے استعمال کرنا اس کے لیے، تو جادوگر کی زندگی تو کبھی صاف ستھری نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے یہ یہودیوں کی خرابی یہ ہے کہ جادو کرتے تھے، اور پھر اس جادو کی نسبت انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دی۔ یہ جادو تو ہمارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے وہ کرتے تھے، یہ ہم نے وہاں سے لیے۔ تو اللہ نے اس کا رد فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے جلیل القدر پیغمبروں میں سے، کبھی انہوں نے یہ کفری کام نہیں کیے، منع فرمایا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیا کیا کہ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی عظیم حکومت دی تھی کہ ساری مخلوقات ان کے لیے مسخر تھی، انسانوں کے علاوہ جنات، یعنی سب سے کام لیتے تھے، پرندے، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب ان کے پابند تھے، ان کے لیے کام کرتے تھے۔ اب یہ جنات اور انسان آپس میں خلط ملط ہو گئے، فرشتے جنات ایک دوسرے کو دیکھ لیتے۔ اب اس مجلس میں فرشتے بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، ہر نیک مجلس میں فرشتے اور جنات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم جنات کو فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، قرآن نے کہا۔ لیکن یہ جو جنات تھے انسانوں کے ساتھ مل گئے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، وہ بھی کام کرتے تھے، یہ بھی کام کرتے تھے۔ اب اس طریقے سے خلط ملط ہونے کے بعد آہستہ آہستہ وہ جادو کے جانب، جادو میں جنات کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ اب کسی طریقے سے یہ جادو آیا ان کے اندر، یہود کے اندر، اور اس کا مین مرکز تھا بابل شہر، وہاں پر یہ جادو شروع ہوا۔ پھر جب یہ شروع ہوا تو وقت کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے منع کیا، پھر چلتا رہا سلسلہ، اور پھر یہ جادو کا بڑا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا ان کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد۔ سلیمان علیہ السلام تو وقت کے پیغمبر ہے، ان کی تو پوری دنیا پہ حکومت تھی نا، تو اس دور میں تو جنات ہل بھی نہیں سکتے تھے، وہ تو بڑے پابند تھے۔ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ
کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا انہوں نے شیشے کا محل، سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت نہ کسی کو ان سے پہلے ملی ہے نہ ان کے بعد قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے، ایسی حکومت، جنات مسخر، فرشتے مسخر، پرندے مسخر، سب چیزیں ان کے کام، ہوا ان کے لیے مسخر ہوتی تھی، ہوا کو حکم کرتے تھے، تخت چل پڑتا تھا ان کا، تو ایسی حکومت تھی۔ یار بات ہے ان کے دور میں تو نہیں، لیکن بعد کے ادوار میں 2 فرشتے اللہ نے نازل کیے، ایک کا نام تھا ہاروت اور دوسرے کا نام تھا ماروت۔ یہ 2 فرشتے اترے انسانی شکل میں، انسانوں کی صورت میں، اور آ کے بابل نامی جگہ پر بیٹھ گئے۔ لوگ چونکہ جادو بہت عام ہو چکا تھا، جادو لوگ سیکھتے تھے، جادو کرتے تھے، اس کا بڑا غلط استعمال کرتے تھے، پھوٹ ڈالنا، لڑانا، غلط کام کرنا، اس کا بڑا غلط استعمال ہوتا تھا۔ اب کیا ہوا، فرشتوں نے آ کے بیٹھ گئے، مشہور ہو گیا کہ یہ بہت بڑے 2 جادوگر ہیں۔ اب جو بھی جاتا تھا ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے، وہ ان کو کہتا تھا دیکھو بھائی یہ کام مت کرو، یہ بالکل غلط کام ہے، ہمیں اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تمہاری آزمائش امتحان کے لیے، اور مت کرو اس کام کو۔ اور پھر بھی لوگ کرتے تھے تو جادو سیکھتے تھے، اور اس طریقے سے آزمائش ہوتی نا، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے دنیا میں، تو ایک چیز جب آزمائش ہے انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ حرص اور لالچ بہت بری بلا ہے، گند ہے، اور تمام اخلاقی خرابیوں کی جڑ ہے، لیکن کسی کو روک سکتے آپ کہ مت کرو، غلط کام مت کرو؟ ایک کام جائز طریقے سے ہو سکتے، وہ کہتے ہیں جائز طریقے سے میں ان کی باتوں میں آؤں گا میری تو پارٹیاں ساری نکل جائے گی، میرا تو سارا کام ختم ہو جائے گا، کبھی نہیں مانے گا۔ اگر ان سیاسیوں کو ہم کہیں کہ دیکھو مت کھیلو ملک کے ساتھ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، وہ کہیں گے ہمیں یہ بیوقوف ہے، ان کو کیا سمجھ ہے سیاست کی۔ اگر ایک آدمی غلط کام کرتے اس کو آپ سمجھاؤ یہ غلط ہے، وہ کہے گا نہیں۔ جیسے ایک ہیروئنچی کو آپ بولو ہیروئن مت پیو، وہ آپ کی بات کیا مانے گا، وہ تو عادت اس کو پڑ گئی ہے نشے کی۔ اسی طریقے سے جتنے بھی گندے کام یہ سب نشے ہیں، غلط کام دنیا میں جتنے۔ اب یہ ہاروت اور ماروت ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ کام مت کرو، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ کفر ہے، اور ہم آزمائش امتحان ہے، اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، وہ نہیں کرتے تھے، پھر سیکھتے تھے اور پھر اس کا غلط استعمال کرتے تھے۔ تو اس کا ذکر اللہ نے فرمایا، جادو کرنا غلط، اور پھر اس جادو کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کرنا یہ دوسری بڑی غلطی ہے، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ وَاتَّبَعُوا، اور ان یہود نے پیروی کی، وَاتَّبَعُوا پیچھے چلے، پیروی کی ان یہود نے کس چیز کی؟ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں، وما کفر سلیمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما انزل علی الملکین، اور جو کچھ اتارا گیا 2 فرشتوں پر، ببابل، بابل نامی شہر میں، ہاروت و ماروت، جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، وما يعلمان من احد، اور وہ دونوں فرشتے نہیں سکھاتے تھے کسی کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ دونوں کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ، پختہ بات ہے ہم آزمائش ہے، ہم امتحان کے طور پر بھیجے گئے ہیں، فلا تکفر، پس تم کفر مت کرو، فیتعلمون منہما، پس سیکھتے تھے وہ لوگ ان دونوں فرشتوں سے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے سے جدائی ڈالتے تھے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان، وما هم بضارین به من احد، اور نہیں تھے وہ لوگ نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ذریعے سے کسی کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور سیکھتے تھے وہ لوگ وہ چیز جو ان کو نقصان دے اور اس کو فائدہ نہ دے، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق وہ لوگ جانتے ہیں،
لمن اشتراہ، البتہ جس چیز کو انہوں نے خریدا، جادو کو، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، جادو، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے، ولو انہم آمنوا، اور اس جادو کے بجائے اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی والی زندگی اختیار کر لیتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، البتہ ان کو بدلہ دیا جاتا اللہ تعالی کی طرف سے بہت بہتر، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے۔